اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ دوسرا پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 151 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسا ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول تم میں سے کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں تھا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر بیان فرمایا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا جیسا کہ ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول تم میں سے، تو اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری رب العالمین کی اعلیٰ ترین نعمت ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ دوسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے نبی ہیں، کیونکہ رسول میں کوئی قید نہیں کہ کس کے لیے ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا لیکون للعالمین نذیرا۔ تیسرے یہ کہ نسل انسانی کی عزت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے تشریف لانے کی وجہ سے ہوئی۔ انسان تمام مخلوق سے افضل ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت جیسا کہ منکم سے معلوم ہوا۔ چوتھا مسئلہ یہ کہ قرآن کی تلاوت، قرآن کے اسرار و احکام اور قرآن کے فیوز و برکات سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یتلو علیکم فرمایا ہے۔ تو جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑا اس نے قرآن کو قطعاً چھوڑ دیا۔ اور پانچواں مسئلہ یہ کہ قرآن کے ساتھ حدیث بھی ضروری ہے، اسی لیے کتاب کے بعد حکمت یعنی حدیث مبارکہ کا ذکر بیان فرمایا ہے۔ تو جس طرح قرآن ضروری ہے اسی طرح حدیث مبارکہ بھی ضروری ہے، کیونکہ قرآن میں اکثر چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور ان کی تفصیل جو ہے وہ احادیث میں ملتی ہے۔ جیسا کہ نماز ہی لے لیجئے، تو قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ پڑھنی کس طرح ہے اس کے لیے ہمیں حدیث مبارکہ کی ضرورت ہے، اور رکوع، سجود، تشہد، جو بھی نماز کے ارکان ہیں تو ان کی ادائیگی کا ذکر جو ہے وہ ہمیں حدیث مبارکہ سے ملتا ہے، اس لیے قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث مبارکہ بھی ضروری ہے۔ تو آگے رب تعالیٰ نے فرمایا یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پاکی صرف اعمال سے نہیں ملتی بلکہ نظر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملتی ہے، جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اور تمہیں وہ تعلیم دیتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں تھا۔ تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو تمام امور غیبیہ بتا دیے، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت میں ہے۔ کسی کو یاد رہے کسی کو نہ رہے یہ اس کے اپنے ذہن کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسائل شرعیہ سے واقف کر دیا ہے، یعنی جو بھی شریعت کے مسائل ہیں سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے ہیں، مگر پہلے معنی زیادہ ظاہر ہے، کیونکہ مسائل شرعیہ تو کتاب و حکمت کی تعلیم میں آ گئے، اس سے معلوم غیبیہ ہی مراد ہونے چاہیے، یعنی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کی چیزوں کا ذکر جو ہے وہ بیان فرما دیا ہے، جیسا کہ ہے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں ایک دن سرکار نے نماز فجر پڑھائی تو ممبر پر جلوہ گر ہوئے، تو آپ نے واعظ فرمانا شروع کیا، تو ظہر کا وقت آ گیا، ظہر تک آپ جو ہیں وہ بیان فرماتے رہے، پھر ممبر سے نیچے اترے، نماز ظہر پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے، پھر نماز عصر تک نماز عصر پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے، پھر نماز مغرب تک واعظ فرماتے رہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم عرض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے قیامت تک جو کچھ ہونا تھا سارا کچھ بیان فرما دیا،
جنتیوں کے جنت میں جانے تک اور دوزخیوں کے دوزخ میں جانے تک سارا کچھ رسول اللہ نے بیان فرما دیا ہے۔ تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا اظہار ہو رہا ہے کہ اللہ نے آپ کو کتنا علم اور شان اور مقام عطا فرمایا ہے۔ آگے رب تعالیٰ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو، یعنی مجھے زبان سے اور دل سے اور اعضاء سے یاد کرو، لہٰذا اس میں تمام عبادات آ گئی۔ پھر تم مجھے اپنی زندگی میں یاد کرو، میں تمہیں موت کے بعد بھی یاد کروں گا کہ دنیا تم پر فدا ہو جائے گی۔ تو دیکھ لیجئے آج جو اپنی زندگی میں اپنے رب کو راضی کرتا ہے، اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ دنیا سے چلا بھی جاتا ہے تو اس کا ذکر جو ہے وہ دنیا والوں میں جاری رہتا ہے، جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور اولیاء کرام کی قبور پر رونق دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے، یا تم مجھے گناہ کر کے توبہ سے یاد کرو میں تمہیں مغفرت سے یاد کروں گا، تم مجھے خلوت یا جلوت میں یاد کرو میں بھی تمہیں اسی طرح یاد کروں گا، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ غرض یہ کہ یہ آیت بہت جامع ہے۔ اگر آپ نے فرمایا کہ میرا حق مانو میری ناشکری نہ کرو، یعنی جب کفر اور شرک کے مقابلے میں آؤ تو پھر مجھ پر اور میرے نبی پر ایمان لاتے ہوئے میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس آیت مبارکہ میں اپنا ذکر اور اپنے ذکر کے ساتھ ساتھ اپنا شکر اور ناشکری کرنے سے منع کیا ہے، شکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنا ذکر کرنے کی اور اپنا شکر ادا کرنے کی اور ناشکری سے بچنے کی توفیق عطا